بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم سبق پرستان کی شہزادی پڑھیں گے۔ پارٹ 1 اس کا۔ سبق پرستان کی شہزادی کے مصنف ہیں اشرف صبوحی۔ 1905 ان کا سن پیدائش، 1990 سن وفات ہے۔ ان کا اصل نام سید ولی اشرف تھا اور اپنا قلمی نام یعنی کہ خطابت کے لیے، تصانیف کے لیے، اپنی جو کام تحریریں لکھتے تھے اس میں اپنا قلمی نام اشرف صبوحی وہ استعمال کرتے تھے۔ دلی میں پیدا ہوئے۔ پرستان کی شہزادی آج کا ہمارا سبق ہے۔ پرستان کی شہزادی سبق جو ہے ایک تخیلاتی کہانی ہے۔ مغلانیاں درزنے، دھاک روب، آنکھوں پر بٹھاتے محاورہ ہے، مطلب بہت زیادہ عزت کرنا۔ آنکھیں دھندلا گئیں، آنکھیں نظر کمزور ہو گئی۔ ہارے وقت کا، برے وقت کا، ٹکڑے روٹی، عیب برا، رنڈاپا بیوگی۔ جی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ سیدانی بی کا ایک وقت میں بڑا دور دورہ تھا، بڑا ان کا نام تھا، مطلب قلعے کی اچھی اچھی مغلانیاں درزنیں جو تھیں ان کے سامنے کان پکڑتی تھیں۔ محلات میں جہاں کوئی نیا جوڑا سلا کہ کسی نئی وضع کی ٹکائی کا ذکر ہوا اور یہ بلائی گئیں۔ شروع میں مصنف نے ہمیں یہ بتایا کہ مغلانی بی جو تھیں وہ ایک بہت اچھی درزن تھی اور بڑا نام تھا ان کو، محلوں میں ان کو سلائی کے لیے بلایا جاتا تھا۔ شہر کی بیگمات بھی ان کے ہنر کی دھاک تھی، شہر کی بیگمات میں بھی ان کے ہنر کی دھاک تھی، ان کی بیگمات بھی ان کا ہنر، ان کے اوپر روب تھا اس کا۔ انہیں سب آنکھوں پر بٹھاتے تھے۔ آج پالکی چلی آ رہی ہے کہ بڑی سرکار نے بلایا ہے، کل ڈولی کھڑی ہے کہ نواب سلطان بیگم جہاں بیگم نے یاد کیا ہے، نہ رات کو فرصت ہے نہ دن کو چین، یعنی کہ بڑے بڑے گھروں سے ان کو بلایا جاتا تھا، ایک جگہ سے ہو کے آتی تھی تو دوسری جگہ جانے کے لیے پالکی کھڑی ہوتی تھی۔ صبح کہیں مہمان ہے تو شام کو کہیں، لیکن رہے نام سائیں کا۔ بڑھاپا آیا تو ہاتھ پاؤں نے جواب دے دیا، آنکھیں دھندلا گئیں، نظر کمزور ہو گئی ان کی۔ اب کون پوچھتا دنیا اور مطلب نہ رہا تو کیسی خاطرداری۔ ہارے وقت کا کوئی ساتھی نہیں، بیچاری کو ٹکڑے کا سہارا دینے والا بھی کوئی نہ تھا۔ جب بہت پریشان ہوئی تو پڑوس میں ایک میر صاحب رہتے تھے، ان کی بیوی نے انہیں ترس کھا کر اپنے پاس رکھ لیا۔ شروع میں ہمیں بتایا ہے مصنف نے کہ پہلے ان کا بڑا اچھا وقت تھا، بڑی پیسے کی ریل بیل تھی، لیکن جب بڑھاپا آیا، ان سے کام نہیں کیا جاتا تھا، محنت نہیں کی جاتی تھی، تو پھر ایسا وقت بھی آ گیا کہ ان کے پاس کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا۔ سنا ہے کہ ناہید شریف گھرانے کی بیٹی تھیں، مرہٹہ گردی میں ان کا خاندان تباہ ہو گیا، برس دن کی بیاہی بیوہ ہو گئیں۔ اس زمانے میں دوسری شادی کرنا بڑا عیب سمجھا جاتا تھا۔ مغلانی کا پیشہ اختیار کر لیا اور اپنی ہنر مندی کی بدولت رنڈاپا گزار دیا۔ جوانی تو عزت آبرو سے کٹ گئی، خوب کمایا، ہزاروں روپے انعام میں لیے، مگر رکھنا نہ جانا۔ دل کی حاتم اور طبیعت کی نرم تھی، اور پرانے شریفوں میں ایک یہی عیب ہوتا ہے کہ وقت کی قدر نہیں کرتے، خدا کی بے نیازی کو بھول جاتے ہیں، بنے ہوئے زمانے میں بگڑنے کا خیال بھی نہیں آتا۔ یعنی کہ انہوں نے جو اچھا وقت تھا اس میں جو کمایا انہوں نے سارا خرچ کر دیا، انہوں نے اپنے آنے والے وقت کے لیے بچا کر کچھ نہیں رکھا، انہوں نے یہ سوچا نہیں کہ ہمیشہ وقت ایک جیسا نہیں رہے گا۔ جی لہر بہر آگے پڑھنے سے پہلے مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ مطلب فراوانی، دغا دھوکا، اندھیرے دن پورے، یعنی کہ جو بڑھاپے کا وقت تھا، مشکل وقت تھا جو۔ نگاہ موٹی ہو گئی، نگاہ کمزور ہو گئی۔ جانتے ہیں کہ یہی لہر بہر رہے گی۔ سیدانی بی بی جوانی بھر اس غلط فہمی کا شکار رہیں۔ بڑھاپے نے آن دبایا، طاقتیں دغا دے گئیں تو آنکھیں کھلیں اور دوسروں کے سہارے پر زندگی کے اندھیرے دن پورے کرنے پڑے۔ یعنی کہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ سیدانی بی جو تھیں انہوں نے سوچا ہی نہیں کہ آگے بڑھاپا بھی آئے گا، برا وقت بھی آئے گا، تو وقت جب آ پڑا تو پھر انہیں دوسروں کے سہارے زندگی گزارنا پڑی۔ میر صاحب کے گھر والے چھوٹے سے لے کر بڑے تک سب کے سب انتہا سے زیادہ خوش مزاج اور خدا ترس تھے۔ ہر ایک سیدانی بی کو خدا کا بھیجا ہوا مہمان سمجھ کر ان کے سامنے بچھا جاتا تھا، عزت کرتا تھا، کہ سب گھر والے یہ نہیں سمجھتے تھے کہ ہم پہ بوجھ ہیں، بلکہ سب ان کی عزت کرتے تھے۔ سیدانی بی 2-4 دن تو ذرا غمگین اور شرمندہ رہیں، پھر ان کا بھی دل کھل گیا، یعنی کہ ان کا دل بھی لگ گیا سب کے ساتھ۔ اس طرح رہنے لگی جیسے اپنے کنبے میں۔ ہاتھ کانپتے تھے، نگاہ موٹی ہو گئی تھی، سوئی کا ناکہ مشکل سے سوجتا تھا، سوئی جس میں دھاگا ڈالا جاتا ہے وہ جو سوراخ ہوتا ہے اس کا، لیکن ساری عمر محنت کر کے کھایا تھا۔ پرائی روٹی مفت کیسے کھا سکتی تھی، کہ انسان جو غیرت مند انسان ہوتا ہے جو محنت کر کے کماتا ہے
وہ دوسروں کے بل پہ نہیں رہ سکتا. اب یہاں پر ان کی مجبوری تھی، لیکن پھر بھی وہ جتنا کر سکتی تھی وہ انہوں نے کیا. وہ چاہتی تھی کہ مفت کی روٹیاں نہ کھائیں. صبح نماز پڑھ کر بچوں کو لے بیٹھتی، قرآن شریف پڑھاتی، نصیحتیں کیا کرتی. دوپہر کو سینہ پرونا اور کاٹنا سکھاتی. شام ہوتی تو باورچی خانے میں جا کر کھانے پکانے کی ترکیبیں. جی آگے معنی دیکھتے ہیں. پہلے گرویدہ، رغبت کرنا، دل دادا. تمہارا جگر ہے تمہاری بہادری. دلان، بڑے جو صحن ہوتے ہیں، کمرے برآمدے، اس کو کہتے ہیں. لحاف، رضائی. بتاتی، عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر بڑے مزے کی کہانیاں سناتی. کہانیاں ایسی اچھی ہوتی ہیں کہ بڑے بھی آ جاتے. میر صاحب اور ان کی بیوی دونوں خوش تھے کہ سیدانی بی کو بچوں کی تربیت کے لیے خدا نے بھیج دیا. ایسی شریف، نماز روزہ کے پابند، ہنرمند استانی صرف روٹیوں پہ کہاں میسر آتی ہے. بچے ایسے گرویدہ ہوئے کہ دن رات سیدانی بی کے پاس بیٹھے رہتے. یہاں انہوں نے بتایا کہ بچوں کی کیونکہ تربیت کرتی تھیں تو اس لیے میر صاحب ان کی بیوی بھی خوش تھے، اور بچے بھی کیونکہ ان کو کہانیاں سناتی تھی، پیار محبت سے پیش آتی تھی، تو بچے بھی ان کے پاس خوش ہو کے بیٹھتے. مشہور تھا کہ سیدانی بی پرستان بھی ہو کر آئی ہیں. وہاں کے بادشاہ نے انہیں اپنی بیٹی کا جہیز ٹانکنے کے لیے بلایا تھا، اور انہوں نے وہاں کئی دن رہ کر بڑے تماشے دیکھے ہیں. گھر والوں کو یہ خبر تھی، لیکن کبھی خیال نہیں آیا کہ سیدانی بی سے پوچھتے تو کہ کیا بی سچ مچ تم وہاں گئی ہو؟ شاباش تمہارا جگر، تم کو ڈر نہیں لگا؟ یعنی کہ جو کہانی یہ بات جو مشہور تھی کہ وہ پرستان سے ہو کے آئی ہیں. گھر والوں کو کبھی خیال نہیں آیا تھا کہ وہ ان سے پوچھیں کہ کیا گئی وہاں پہ، تم نے کیا کیا دیکھا وہاں پہ، جنوں کو، بھوتوں کو، پریوں کو دیکھ کے تمہیں ڈر نہیں لگا؟ تم بہت بہادر ہو. ایک دن سردیوں کی رات تھی. دالانوں کے پردے پڑے ہوئے تھے. چھوٹے بچے لحافوں میں دبکے اور بڑے لڑکے لڑکیاں انگیٹھی کے چاروں طرف بیٹھے کہانی سن رہے تھے. اتنے میں میر صاحب کی بیوی نماز وظیفے سے فارغ ہو کر آئیں. اتفاق سے کہانی بھی انڈا شہزادی کی تھی. جب یہ ذکر آیا کہ ایک کانڈرے دیو کی جو شہزادی پر نظر پڑی تو سوتی کو پلنگ سمیت اڑا کر لے گیا. کہنے لگیں، سیدانی بی، یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ تمہیں بھی پرستان کہ بادشاہ کا کوئی آدمی پرستان لے گیا تھا، تم وہاں سے بڑا نام و کرام لائی تھی، کیا یہ سچ ہے؟ مطلب جب ذکر ہوا اس قسم کی کہانیوں کا جس میں یہ پرستان کا ذکر ہوتا ہے تو ان کی میر صاحب کی بیگم کے ذہن میں بھی پھر یہ خیال آیا. اب یہ آگے مکالمہ شروع ہوگا. مکالمے میں نام جو ہوتے ہیں کرداروں کے ان کے آتے ہیں. سیدانی، ہاں بیوی، ہے تو سچ، بلکہ کئی دفعہ جنوں اور پریوں نے مجھے بلایا ہے. جی اسٹوڈنٹس، آگے بڑھنے سے پہلے مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں. بے دھڑک مطلب بغیر ڈرے. بھید، راز. بال بیکا مطلب ذرا سا بھی نقصان ہونا. بیکا کا لفظ مطلب بکھرنا، یعنی کہ ہلکا سا بھی نقصان نہ ہونا. صد رحمت، 100 بار رحمت. میر صاحب کی بیوی، اوئے اور تم بے دھڑک چلی گئی؟ سیدانی، پہلی دفعہ تو مجھے دھوکے سے لے گئے تھے. راستے میں جب بھید کھلا تو بتھیری ڈری، لیکن کیا کرتی، دل کو مضبوط کر لیا. اللہ کو یاد کرتی ہوئی چلی گئی. نہ جاتی یا روتی پیٹتی تو جانے کیا آفت آتی. اس کے بعد جب بھی گئی ہنسی خوشی گئی اور ہنسی خوشی آئی. بیگم صدقے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہ اس پر ایمان رکھنے والے کا کہیں بال بیکا نہیں ہوا. پرستان میں بھی میری وہ خاطریاں ہوئیں کہ کیا کہوں. مطلب انہوں نے کہا کہ جب پہلی دفعہ گئی، سیدانی نے کہا کہ انہیں بہت ڈر لگا جب ان کو بھید کھلا، راز کھلا کہ ان کو پرستان لے کے جا رہے ہیں. لیکن کیا کیا جا سکتا تھا، ڈرنے کا کیا فائدہ تھا. بس اللہ پہ بھروسہ کر کے گئیں، اور پھر اس کے بعد جب بھی دوبارہ گئیں پھر ان کو خوف زدہ وہ نہیں ہوئی. میر صاحب کی بیوی، کچھ بھی صحیح بوا، میرا تو پتا پھٹ جاتا، صورت دیکھتے ہی جان نکل جاتی. سیدانی، نہیں بھی، یہ سب کہنے کی باتیں ہیں. ڈر کی باتوں سے ڈر لگا کرتا ہے. جہاں ڈر سامنے آیا پھر کچھ بھی نہیں. دیکھو بیماری سے لوگ کتنا بھاگتے ہیں، اور جب بڑے سے بڑا دکھ بھی آ جاتا ہے تو سہنا پڑتا ہے. کہ انسان جب ڈر کا سوچتا ہے تو تب اس کو ڈر لگتا ہے، لیکن جب انسان ڈر کا سامنا کر لیتا ہے تو وہ ڈر ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح سے لوگ بیماری سے بچتے ہیں، لیکن جب بیماری آ جاتی ہے، بیماری آ کے دبوچتی ہے انسان کو، تو پھر انسان اس بیماری کا بھی مقابلہ کرتا ہے اور اللہ کے فضل سے تندرست بھی ہو جاتا ہے. میر صاحب کی بیوی، میں تو پھر بھی کہوں گی کہ تم کو شاباش، صد رحمت اس پہ جس نے تمہیں دودھ پلایا، کہ تمہاری بڑی ہمت ہے. تمہاری جو ماں تھی وہ بھی بہت ہمت والی تھی. جی اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا لیکچر یہاں تک تھا. اب اپنے مشکل الفاظ کے معنی دیکھنے ہیں اور اس کے اہم نکات جو ہیں ان کو مد نظر رکھنا ہے، تاکہ آپ کی جب عبارت کی تشریح آپ کریں یا خلاصہ لکھیں تو آپ کے لیے آسانی ہو. اللہ حافظ، شکریہ.